جس دن پاکستان کی تشکیل ہوئی اس دن افغانستان کی پالیسی بن گئی کہ ہم نے پاکستان کو نہیں ماننا، پاکستان تا نہ منم. یہ ان کا سرکاری بیانیہ 14 اگست 1947 سے آج کیا تاریخ ہے؟ 20 جون 2026. میں کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اوکے، جب سے میں نے ولاگز بنانے شروع کیے ہیں 12-13 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے میں پرائیویٹلی بتایا کرتا تھا کہ افغان ہیں وہ سچے ہیں، اوکے، وہ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ پاکستان کو نہیں ماننا، اوکے. کیا شکوہ کرنا ان سے؟ کیوں آپ جو ہے مغالطے میں رہتے ہیں؟ بھئی انہوں نے ایک بات کہہ دی ہوئی ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا بھی آ جائے گا کہ پاکستان سے دوستی اور یہ وہ نہیں مانیں گے، اوکے. تو اس لیے یہ مکمل طور پہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ پہلے دن سے انہوں نے پاکستان کو ایک دشمن ریاست اور ایک مصنوعی ریاست، ایک ایسی ریاست جو نصف ہندوستان میں بنی ہے اور نصف افغانستان میں، لہذا یہ پاکستان جو ہے اس کے وجود کے انکاری ہیں. وہ ان کا حق ہے وہ جو مرضی پالیسی بنائیں. سمجھ تو ہمیں جانا چاہیے تھا نا. ہوا الٹا یہ کہ جناب علی یہاں ہمارے ابن صفی تھا، وہ اس قسم کے مادر چودوں نے ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا نظر آتش کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے، نفرت کی جا رہی ہے، مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، دال خور، سیاہ رنگ، غریب اور گندے اور معلوم نہیں کیا کیا. اور ادھر ہمارے نصاب میں جناب علی افغان پرسنالٹیز کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے افغان تھے بھی نہیں. لیکن بہرحال ٹائٹل افغان کا دیکھے تو یہ قوم کے اندر پھر ماڈرن دور میں جو ہے جنرل ضیاء الحق قادیانی اور پھر اس قسم کے جو بھی ماچوت تھے، انہوں نے بھی جناب وہ کیا ایک تھا کالی بوتھی والا، کیا نام ہے، پروفیسر اسرار احمد، وہ ماچوت ایسے اپنے طرف سے ہے جی یہ خراسان ہے. طالبان جو ہیں وہ حضرت امام مہدی کے لشکر ہے. تو کیونکہ جی یہ وہ بلیک ٹربن باندھتے ہیں یہ یعنی، اور پھر رہتی سہتی کا سر، یہ حرام زادے، یہ پلید لوگ، اور یا مقبول جان، اور کیا نام ہے، زاد حامد، اور بہت سارے مادر چود حرام زادے کتے قادیانیوں کی جھوٹے گانڈو لوگ، انہوں نے آ کے اور آج بھی ان کو کوئی پٹا نہیں ڈالنے والا. میں بارہا اچھا یعنی مکمل طور پہ ایک طرف ایک انڈین اگر وہاں پر چلا گیا ہے ہندو، جو ہم جو کیا بولتے ہیں، ہم کو اچھوت سمجھتے ہیں، ہاتھ ملانا نہیں، اور یہ وہ آل دیٹ اینی ہو، دس از مطلب جو بھی ہے، اور جو بت پرست بھی ہیں، یہ وہ خدا کی قسم ہے ایک پاکستانی ہے اور ایک ہندو آر کے وہاں لائن میں کھڑا ہو جائے گا جب آپ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستانی ہے، اگرچہ مسلمان ہے، ہمارا کلمہ گو ہے، لیکن وہ ہندو کو گلے لگائیں گے اور آپ کو دھتکار دیں گے. یہ شروع سے ہے. پتہ نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ جناب علی 1980 کی دہائی میں کہ جی طالبان کو اور مجاہدین کو پاکستان نے پناہ دی اور یہ کیا اور یہ اس سے قبل کی باتیں ہیں یار. آپ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں. اور میں کہہ تھک چکا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی
آپ کا افغانستان کے اوپر کوئی ولاگ نہیں ہے. میں کہا یار میں نے سارا کچھ تو بتا دیا ہوا ہے, میں نے بتا دیا ہوا ہے, وہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, اب میں کیا بتاؤں. تو میں پھر رپیٹ ہی کر رہا ہوں, مطلب کوئی اس میں دیکھیے افغانوں کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو نابود کرنا ہے, وہ اس پر قائم ہے, ان کا حق ہے وہ جو بھی پالیسی بنائے. آپ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں مادر چودو حرام زادو. اوکے, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بدترین دشمن ہوں, مذہبی نقطہ نظر سے, ملک کے نقطہ نظر سے, ایک ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم میں ان کا شدید مخالف ہوں. اوکے, لیکن جو ایلیگیشن افغان لگا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر, پاکستان, اچھا اس کا دفاع بھی میں کرنا, واحد میں دا اونلی پرسن. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے ڈالر بنائے اور یہ بنائے, اور میں کہتا ہوں یار مجھے یہ تو بتاؤ کیا افغانوں نے نہیں بنائے, کیا قبائلی مشران نے نہیں بنائے, کیا اے این پی والوں نے نہیں بنائے, کیا بولتے ہیں یہ مجاہدین نے, اگرچہ میں ان کو مجاہدین نہیں مانتا لیکن چلیں کیونکہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے, کیا انہوں نے نہیں بنائے؟ اور تو اور کرزئی, اشرف غنی, ان کے ادوار میں کابل سے ڈرون اٹھتے ہیں اور غریب معصوم افغانوں کو شہید کر دیتے ہیں, رائٹ. کندھار سے اٹھتے ہیں, ان کو فوجی بیسز دیے ہوئے, سارا کچھ دیا ہوا ہے, بلکہ افغان فوج بھی کئی موقع پر کیا بولتے ہیں امریکنز کے ساتھ, نیٹو وغیرہ کے ساتھ جا کے آپریشن میں حصہ لیتے رہے ہیں, اور طالبان کے نام کے اوپر معصوم افغانوں کو مار دیا. تو جناب میں بتا یہ رہا ہوں کہ ملین اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کیا یہ سو کولڈ افغانستان کی جمہوریت میں افغان انتظامیہ, انتظام, حکومت, چھوٹے سے لے کے بڑا افسر اس کی جیبوں میں نہیں گئے, وہ نام نہیں لیں گے. پاکستان نے اگر بیسز, تو میں دفاع کر رہا ہوں نا, یا تو کوئی میرے سامنے آ کے کہے کہ گلبدین نے پیسے نہیں بنائے, وہ سیاف نے نہیں بنائے, یہ جناب علی طالبان نے نہیں, قبائلیوں نے نہیں. یار آئی ریممبر, میں وہیں تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عربز آتے تھے نا, خدا کی قسم ہے ان کو کھینچ کھینچ کے لے کے جاتے تھے اپنے علاقوں میں کہ یہاں آپ گھر بھی لیں, یہاں پر ہر چیز کی سیٹلمنٹ, ایون شادیاں, یہ وہ, کیوں کہ پیسہ تھا ان کے پاس. تو بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں, لیکن صرف پاکستانی جرنیلوں کے اوپر. اور پھر اب تو پاکستانی جرنیلوں سے بھی ہٹ کے دا پنجابی فوجیان چدے, وہ اب پاکستانی جرنیلوں سے ہٹ کے پنجابی فوجیوں کے اوپر آگے ہوئے ہیں. اوکے, حالانکہ یہ جہالت ہے نا, اپنے قوم کا نقصان کر رہے ہیں. وہ بلال فاطمی ہے یا کوئی اور اس قسم کے بہت ہی جو قرآن کے اوپر مادرچود جھوٹ بول رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے, ملا ہیبت اللہ کو تو پہلے اس سے پکڑنا چاہیے نا, کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اس کے خلاف تو فتویٰ, کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا وہ کوچی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طالبان نے نہیں کہا, کیونکہ وہ طالبان کا فیور کرتا ہے, حالانکہ وہ قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے اسلامی نظام لگایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کے اوپر, اگر علماء یہ ایسا سٹیٹمنٹ سن کے اس کے اوپر فتویٰ نہ دیں تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. خاموشی رضامندی ہے. نہیں ہو تو اس لیے اس قسم کے لوگ, تو میں بتا یہ رہا ہوں ان لوگوں کا بھی میں نے
جو ہے منہ بند کیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو افغانوں سے بھی محبت ہے، مجھے ہر کلمہ گو سے محبت ہے کہ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. تو جناب یہ کہو کہ سب نے پیسے کمائے ہیں، اوکے، لیکن جب آپ صرف پاکستان کا نام لے دیتے ہیں کہ پاکستانیوں نے یہ کیا ہے، سادہ لوگ افغان جو بیچارے اتنے نہیں جاننے والے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے. ہاں اگر سچ ہو تو میں کہوں ہاں جی ٹھیک ہے، ہم نے سچائی کے ساتھ جانا ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن جو میں اکثر ماضی میں بیان کرتا چلا آیا ہوں، دیکھیں وہ بھی میں جو ہے اپنے طور پر کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن چلیں بہرحال جتنا بھی ہے تو یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہے کہ اگر دو گروہوں میں، دو قوموں میں، دو مسلمانوں میں اگر کوئی چیز ایسی رواج پا گئی ہے جس سے نفرتیں، حسد، دشمنیاں پیدا ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان کو سامنے لے کے آئے، بتائے کہ یہ ریالٹی ہے، یہ یہاں پر جو ہے ہماری غلطی تھی، یہاں پر پاکستان کی غلطی تھی، یہاں کس نے کیا کیا، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں وہ سامنے رکھیں. وہ یہ رکھتے نہیں ہیں. حامد کرزئی کے وقت میں کیا بولتے ہیں، ترکائی نو کیا نام ہے، اشرف غنی قادیانی کے وقت میں یہ مادر چود جو ہر چیز ہوتی تھی، جی وہ ربانی کو پاکستان نے مروا دیا، فلانی جگہ بم رکھا وہ آئی ایس آئی نے کر دیا، ہوٹل انٹر کانٹیننٹ پر ہوا ہے وہ ود ان اے منٹ وہ جناب پاکستان. آج خدا کی قسم آج خود ان کے سابق وزیر، سابق جو بھی کوئی عہدیدار وغیرہ تھے، وہ آ کے بتا رہے ہیں، آج وہ بتا رہے ہیں، اس وقت نہیں بتاتے تھے کہ دا کار آئی ایس آئی کڑے دا. اس وقت تو یہ تھا نا کہ یہ آئی ایس آئی نے کیا ہے، اور اب وہ بتا رہے ہیں جی فلانا جو تھا نا رئیس تھا، اس نے پلان کیا، فلانے بندے تھے، فلانے کو ایسے مار دیا، فلانے کو بم، یعنی خود آج مان رہے ہیں. لیکن اس وقت ساری چیزیں کیا ہوتی تھیں پاکستان پر آئی ایس آئی نے کیا. چلیں تو بات وہی ہے. دیکھیے مسئلے کا یہ ایک طالبان کی، افغانوں کی یہ ایک غلط پالیسی ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کو توڑ دو. آپ یہ اگرچہ ہمارے حکمران بھی مادر چود ہیں، آئی نو دیٹ، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے وہ خود دفاع کرنا جانتے ہیں، اپنی سرزمین کو، اپنے ملک میں رہیں گے اور اس کا دفاع کریں گے. یہ ایک پاسبل نہیں ہے. اوکے، تو ایسے تصور سے اگر ہم باز آ جائیں کہ بھئی تو پھر ایک راستہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ماچو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل دی سچویشن. ہاف ہارٹڈ ڈیسیژنز، یہ کچھ کرنا کچھ نہ کرنا، ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. اور وہ جو ہیں افغان طالبان، ان کی واضح پالیسی ہے کہ آخری بندے تک بھی ہم نے دشمنی جاری رکھنی ہے پاکستان سے. ٹیبل ٹاک، یہ ساری چیزیں کبھی بھی کام نہیں آئیں گی، نہ ماضی میں آئی ہیں نہ اب آئی ہیں. تو اس لیے کیونکہ پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سروائیول کے پیچھے ہیں. اوکے، پرابلم یہ ہے. تو اس کے اندر کوئی دوسرا راستہ وہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ آپ مہینے میں 1-2 بار وہاں جا کے کابل میں یا کندھار وغیرہ میں بم مار کے آگے بیٹھ جاتے ہو، تو ڈو یو تھنک کہ یہ سلوشن ہے؟ مذاکرہ نہیں ہے.
مذاکرہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ ایون یہ جو بڑا ٹول ٹمکا ڈال رہے ہیں نا ماچود یہ سارے کہ جی وہ ایران کا مذاکرات وغیرہ، یہ دیکھیے آج اگر کوئی مذاکرات ہو بھی جائے تو وہ فور ٹائم بینگ ہوگا، کوئی بھی ریزن بنا کے وہ دوبارہ جو ہے وہ سپر پاور، اور یہ جو ایک طاقتور ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے نا، ان کے اندر مذاکرات دیر پا نہیں ہوتے. ماچو دو تم لگے ہوئے ہم نے مذاکرات کرا دی. سمپل سی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہم، اور لگے ہوئے ہیں جی جناب ڈھول بجا رہے ہیں اور لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے معاہدے کروا دیے، یہ کر دیا. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی اگر ہم ان کی تاریخ دیکھ لیں، یہ جو سامراجی بلاک ہے یا جو سرمایہ دار دنیا جس کا لیڈر امریکہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر کے کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے ہیں، اور سارے جواز جھوٹے ہوتے ہیں ان کے کہ جی، اور یعنی یہ ثابت شدہ بات ہے جی وہ بم بنا رہا ہے، کیا نام ہے صدام اس کا، ستیہ ناس، اوکے، اور وہ کیا لوکر بی میں بم، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بیچارہ ٹیکنیکل فالٹ سے جہاز تباہ ہو گیا. وہ پہلے انہوں نے کہا ایران نے کیا ہے، سارے ثبوت دیے کہ جی یہ ایران ہے. ان کو جب پتہ چلا کہ نہیں ایران کی نسبت جو ہے، کیونکہ ایران کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ان کے، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ سے نکلے ہیں ابھی عراق کے پاس، تو چلو یہ امیر ملک اسلامی پھیلاؤ. ظاہر سعودیہ وغیرہ کو تو نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے لیبیا کا نام لے دیا، اور کتنا پیسہ کمایا اس ٹیکنیکل جو وہاں ہوا ہے، جہاز کے اندر کریش ہو گیا جو بھی ہوا. تو ناٹ اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، ناٹ ایٹ آل. ویدر خراب تھا، کوئی ماشدکی ہو گئی، ٹیکنیکل چیز وہ گر گیا، ان کا لے جی ایران تے پا دیو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایران نہیں، زیادہ بہتر لیبیا ہے، لیبیا سے پیسے ہمیں مل جائیں گے. میں کوئی جھوٹ بولیا؟ کوئی نہ. تو یہاں آپ دیکھیں مطلب پھر 9/11 یہ جب چاہیں اس قسم کا ڈرامہ رچا کر تو جنگوں کا جواز پیدا کر لیتے ہیں. چلو جی آج وہ امن ہو گیا، فار ہاؤ لانگ؟ جب ان کا مفاد ہوگا، جب ان کی ضرورت ہوگی، کوئی نئے ویپن آسمانے ہوں گے، کوئی اور ایسا چیز ماچدکی کرنی ہوگی، تو وہ آپ کہہ دیں گے جی یہ ایران نے کیا ہے فالس فلیگ، یہ اس نے حزب اللہ نے کیا، یہ کیا، اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں ٹیررسٹ کنٹری ہے، لاؤ بم مارو. کیا کر سکتے ہو آپ؟ کچھ بھی نہیں. اگر کسی آپریشن میں جس کو مرضی نام دے دیں، حزب اللہ نے کر دیا، اور کوئی نہ کوئی آ کے وہ القاعدہ کی طرح ہاں جی کالر اٹھا کے ہم نے کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا انہوں نے. یہ ہیں ہی ان کی پراکسیز، کیا داعش کیا، یہ تو مطلب اب جو نہیں لوگ ماننا چاہتے نہ مانے، وہ اپنے کیا بولتے ہیں فریب میں رہتے ہیں، رہیں. لیکن ریالٹی تو ہمیں پتہ ہے نا، یہی ریالٹی ہے. تو یہی ریالٹی تھی جب میں کہہ رہا تھا طالبان جو ہے وہ امریکہ وہاں نہیں آیا ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو طاقت بنانے آیا ہے، پاور ان کو دیں گے، یہ ہندوستان کے اتحادی ہوں گے، پاکستان کو، کیونکہ میں ان ذہنیت کو جانتا ہوں. اب کیا ہے، یہ تو ساری باتیں جو ماضی میں جو کچھ میں نے کہا ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، وہ پاکستان کو ہر صورت میں افغانستان کے سے جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کروانے کے مکمل بہت بڑے پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ماں چود حرام زادے لوگ نہ سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ آ کے جی ہم نے وہاں بم مار دیا، کیا کیا ماں چودو؟ اوکے، کوئی ٹیررزم نہیں رکا کوئی. اور یہ اب جو یہ دشمنی کی ویو چل گئی ہے نا، یہ اب تک قیامت رہے گی، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. پہلے تو
50 سال آپ نے جب کیا بولتے ہیں پناہ دی، ان کی جنگیں لڑیں، سارا کچھ ہوا جو بھی کچھ ہوا، اس کے بعد بھی دوستی پیدا نہیں ہو سکی، دوستی نہیں ہو سکی. اب تو دشمنی کا ان کو، کیونکہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اور افغانستان کہ آپ نے وہاں بم مارے ہیں کیا کابل میں، اب تو نہیں چھوڑیں گے. اتنی دوستی، اتنی مدد کے بعد بھی جب وہ کھولا گیا تو وہ دشمنی نکلی. اب تو وہ ان کی پوری تاریخ میں یہی ہے کہ پاکستان ہمارا پہلے بھی دشمن تھا، اب تو ان کو عملی طور پہ ایک کہ جی انہوں نے وہ مختات جو کیا نشئی لوگ ہیں ان کو مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. ہر وقت نشئی مار دینے، کبھی پاگل مر جاتا ہے، کبھی کوئی بچے ہو جاتا نہیں ہو. لیکن یہ آپ کو وہ پاکستان کی بقا کے پیچھے ہیں، اس سے باز نہیں آئیں گے. میں مختصر یہی بتا رہا ہوں. اگر آپ پاکستان کو بچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جائیں ماں چدائیں. اوکے، ان سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا کہ آپ جا کے جناب وہاں بم مار دو، ان کے یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ سارے انفارچونیٹ ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایک بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. اوکے، اور میں نے کہا یار ان کو وقت نہ دو، ان کے ساتھ ٹائم ویسٹ نہ کرو، یہ ٹائم گین کر رہے ہیں. اوکے، کہا تھا نا، کیا نا انہوں نے. ہاں، آگے آگے دیکھو، آگے آگے دیکھو، تمہاری ماں کو وہ چودیں گے ایسا تم یاد کرو گے. کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. غریب بیچارے پشتون مارے جا رہے ہیں، کوئی ویگن میں جا رہا ہے اس پہ بم مار دیا، کبھی کوئی. ہسٹری یہ رہی ہے، ہسٹری یہ رہی ہے. اوکے، کہ افغانستان نے جتنے بھی حملے کیے ہیں اس کا نشانہ، جس قوم سے یہ شدید نفرت کرتے ہیں دا پنجابیان، وہ نشانہ نہیں ہوتے. نشانہ یہ ہوتے ہیں جس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، لاروبار ہیں، وہی انہی کو مار رہے ہیں. تو اب بہرحال کیا اور میں کہہ سکتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب عالی یہ اس کے پیچھے پوری زائنسٹ لابی ہے. وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے، پاکستان کو توڑ کے، پاکستان وہ واضح طور پر یار وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو بھی آزاد کروانا ہے، ہم نے پشتونستان کو بھی آزاد کروانا ہے. رہی کبھی کسر ادھر کشمیر میں بھی شروع ہو گئی. یہ جشن کیا منائے جا رہے ہیں وہاں کا؟ جی ہم نے ایران کی اصلاح کروا دی، اور ایران کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. اوکے، ایسے ہی ہے، غلط فہمی ہے. تو یہ جب چاہیں گے وقتی طور پہ اگر کچھ ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن پرماننٹلی نو. وہ ایک بڑا منصوبہ ہے اس پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر کے. اوکے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پاکستان کے کسی علاقے میں، یعنی جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ کر تو یہاں ایک احمدیہ اسٹیٹ بنا دی جائے، وہاں افغانستان کو توڑ کر وہاں ایک کیا بولتے ہیں آغا خانیوں کی اسٹیٹ بنا دی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے دوسرے اور بھی جو ایریاز ہیں. یہ افغانیوں کی، یہ طالبان کی غلط فہمی. اگر پاکستان ٹوٹے گا تو افغانستان پہلے ٹوٹے گا، کیونکہ وہاں زیادہ اس چیز کا قومیت کا ہے. لیکن بہرحال وہ اس جنون میں کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں، اس کو توڑ دیں، وہ اپنے ملک کی بھی بقا کو جو ہے داؤ پہ لگا چکے ہوئے ہیں. یعنی اس حد تک میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ 100 میں سے 80% نقصان ہمارا ہوگا لیکن 20% تو پاکستان کا ہوگا، اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے بڑا مشکل صورتحال ہے. نہ ہمارے کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہماری کوئی عسکری سیاسی تو بالکل ہی نہیں ہے نا. سیاست ان ماچدوں کو کیا پتا. لویا چوڑا دے ہاتھ حکومت آ گئی ہے، ماچوت قادیانیہ دے. تو سارے ہمیشہ قادیانی رہے ہیں. اب میں کیا کروں سوائے بھٹو کے کی آیا تھا، اس کو بھی انہوں نے پھانسی دے دی. تو اس لیے یہ ضروری اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ پاکستان کی
سالمیت، یہ بقا کا مسئلہ ہے. اس کے لیے اتنی بڑی فوج بنائی ہے، ایٹمی اسلحہ بنایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ماں چودکیاں کی ہیں. تو آپ لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہو، مار کھا رہے ہو. دن بدن وہاں پر علیحدگی پسندانہ رجحان ہیں. وہاں پر جناب علی ایک قوم دوسرے قوم کے نفرت پھیل رہی ہے. یہ کامیاب ہوئے ہیں افغان جب 50 سال میں وہ یہاں رہ کے، خاص طور پہ پشتون ایریاز میں، وہ یہ نئی نسل جو ہے پشتونوں کی پاکستان میں، ان میں کافی حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ بھئی پنجابی آپ کا دشمن ہے اور پاکستان جو ہے ایک مصنوعی ریاست ہے. یہ وہ آج کے بہت سارے بچے جو ہیں، ہاں جو 90s 80s کی جو پشتون جنریشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھے. آج یہ کیونکہ ہمارے یہاں کا کنٹرول اینڈ چیک تو ہے نہیں، انہوں نے سب کو چھوڑا ہوا تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یار، میں کیا پشاور سے وہاں اٹک آ رہا تھا، اسلام آباد آ رہا تھا، تو جناب علی ویگن میں انہوں نے ہماری تلاشی کی، اور جب افغان آئے تو انہوں نے اپنا کارڈ دکھا دیا تو ان کی تلاشی نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے آپ بھگتو. تو اس لیے یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے یہ ساری صورتحال. لیکن بہرحال یہ میرا میسج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی پاکستان کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ قائم ہے. طالبان کو خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ بہن چودو وہ پاکستان میں اوپر سے لے کے سارے قادیانی ہیں، اوکے، پھر بھی پاکستان قائم ہے، اوکے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے نا. تو ایز اے بلیور مجھے تو یقیناً اور یقیناً کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی ریزن ہو کہ پاکستان قائم رہا ہو کہ جس کا ٹوٹل اختیار قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے مطلب ساری انسٹیٹیوشنز وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں تو ایکچولی گیو اپ کر چکا ہوں، کیونکہ میری بات کو تو کوئی سنتا نہیں ہے. حالانکہ میں نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے. یہی کہا ہوا ہے اتحادی ہوں گے ہندوستان کے، ہندوستان ان کو پوری ٹیکنالوجی دے گا، جاسوس ہیں ہندوستانیوں کے، ہندوستان جو ہے وہاں پر کیا نام ہے. یس، ایک اور بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہندوستان کے آرمی بھی وہاں آ کے بیٹھے گی. ابھی بھی ہیں وہ ایڈوائزر وغیرہ، لیکن ریگولر آرمی بھی وہاں آئے گی. بے فکر ہو پتر، اوکے. اور بھی ملکوں کے آئیں گے، اور بھی کوئی. اور پھر انہوں نے کیا روٹین بنائی ہوئی، وہی جو اشرف غنی اور احمد کرزئی کے وقت کے تھی کہ جی وہاں پہلے نام لیتے تھے کیا یار اس کو ہے جی، وہاں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں ٹیررسٹ. اب طالبان کا نام ختم کر کے انہوں نے جناب داعش کا نام لگانا شروع کر دیا ہوا ہے. اور پاکستان کے میں جو ہے کوئی ایسا نہیں لیڈر جو کہ ان کے بیانیے کو کھول کر ایکسپوز کر سکے کہ یہ سارا جو ایک بس یہ سمجھتے ہیں کہ یو این او نے ان کے خلاف رپورٹ دے دی ہے، اب ہمارے لیے ہی کافی ہے. یو این او کی کیا بات ہے؟ یو این او نے کشمیر میں بھی بڑی رپورٹ دے دی تھی، کیا ہوا ماں چودو؟ تم اسی پہ راضی ہو. وہ جی ٹرمپ مادر چودھ نے تعریف کر دی، اسی پہ راضی ہو ماں چودو. پاکستان کا دن بدن بمب یہاں پھینکے جا رہے ہیں، لوگ یہاں مارے جا رہے ہیں، علیحدگی پسندانہ، قومی تعصب، غربت، یو نیم اٹ. ایک پارٹی ہے وہ ماچود مکمل طور پہ زائنسٹ ایجنڈا لے کے آئی، عمران خان، کہ وہ کھل کر جو ہے وہ پاکستان کے کیا بولتے ہیں وفاق کے خلاف ہیں واضح طور پر. کیونکہ وہ سارے جو ان کا تھا، جو اس نے ماں چودکی کی تھی آتے کہ جی طالبان کو ہم کیا بیس دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، جو بھی کچھ تھا آن لائن. تو اب اس کے جو فالوور ہیں وہ کیا بولتے ہیں عمران خان کی قیمت اور پاکستان کی قیمت میں وہ عمران خان کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان چاہے تباہ ہو جائے، پاکستان کے خلاف بیانیہ دے رہے ہیں، وفاق کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اوکے، صرف ان فیور آف دیئر لیڈر. اوکے، حالانکہ ہمارے لیڈر کو پھانسی لگ گئی تھی، اوکے،
اور کچھ ہو سکتا ہے وہ قادیانی ایجنٹ ہوں، کوئی اس قسم کے ماچودوں نے آ کے 4 اپریل والے دن میں لیڈ کر رہا تھا سارے اس کو، جو لوگ کہتے ہیں وہاں گولی چل گئی تھی، گولی نہیں چلی تھی، جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال وہاں کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے کوئی پاکستان کے خلاف نعرے لگایا اور جھنڈا پاکستان کا اتارا اور یہ اور وہ. ہم نے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کیا. پتہ چلا کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ کیا، ہمیں نظر، ہم تو ان کو مارنے گئے تھے، پھینٹا لگانے گئے تھے. ٹھیک ہے، بھٹو نے جان دی ہے، پاکستان کے لیے جان دی ہے، اور ہم پاکستان کو تو دفاع کریں گے. اوکے، تو آج دیکھ لیں عمران خان مادر چوت کو انہوں نے بے مقصد جیل میں کیا ہوا ہے، اس کے وہ لیڈر رہے. اوکے، حالانکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اوکے، وہ ماں چوت ناکام لیڈر ہے، لیڈر تو ہے ہی نہیں، وہ قادیانیوں نے بنایا. یہ سارے قادیانی بنتے ہیں اور کیا ماں چوت. جو یہ تک نہیں جانتا کہ یار افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو اس نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور یہ جناب کہہ رہا ہے کہ افغانوں کو، طالبان کو سپورٹ کرو، رول دیٹ. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اب میں اور کیا بتاؤں یار. بات یہ ہے کہ ورس جو ہے یٹ ٹو کم، ویٹ اینڈ سی. کیونکہ جو بنیاد نہیں سمجھتے نا وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. پھر بہت کچھ ہے. پھر اس وقت میرا موڈ بھی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کسی نے کہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں باتوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن یہ سمجھنا کہ 1-2 بم مارنے سے جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ کیونکہ پاکستان کی بقا کے پیچھے ہیں. اوکے، اور وہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں، مذاکرہ سے تو نہیں ہوگا. اوکے، اور یہ ماچدکی جو ہے جا کے مہینے میں 1-2 بار وہاں ادھر ادھر بم مار دو، اور اتنا پینچو دو. وہ ٹرین دیکھی ہے تم لوگوں نے، اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں، روسیوں کی جو ہیوی بمبارڈمنٹ ہوتی تھی اتنی شدید کہ وہ جس پہاڑ پر یا پتھر پر بم لگتا تھا وہ کالا ہو جاتا تھا. اوکے، پھر بھی ان کا بمب جو ہیں، ان کے بمب ختم ہو گئے، لیکن وہ پہاڑ جو ہے وہی قائم رہے. تو اگر ٹارگٹ بھی کرنا ہے تو پھر صحیح جگہ پر ہٹ کرو. تو اس لیے ایون اس کے بعد بھی آپ کو یو ہیو ٹو ڈو فل فلیج، ادروائز forget about it. وہ آ رہے ہیں، وہ گلے کاٹ رہے ہیں، کاٹتے رہیں گے، آپ قربانی کرتے رہو گے. اس لیے پھر بہتر ہے کہ یار ان کو کہو کہ یار لڑائی نہ کرو، آدھا پاکستان لے لو، آپ جیتے ہم ہارے، یہ کہہ دو پھر مانچو دو. اوکے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے آدھا پاکستان ان کو دے بھی دیا، وہ باقی کو بھی جو ہے وہ انگلی کریں گے. تو اس لیے پاکستان کو بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور بچا رہا ہے اللہ. اب ملا ہیبت اور کیا نام اللہ کے درمیان مقابلہ ہے، فوج کا تو اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں. وہی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو مارنے آ رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ ترلے منت بھی نہیں قبول کرتے، وہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے. آپ کے پاس کوئی لایا عمل ہی نہیں ہے ماں چودو. تو اس لیے مسئلہ لگتا نہیں ہے. جو مرضی کرو، جو مرضی کر لو، انہوں نے بعد نہیں آنا. طالبان کے بعد بھی جو دوسری بھی حکومت آئے گی وہ بھی یہی کرے گی، اس کے بعد بھی جو آئے گی وہ بھی یہی کرے گی کہ پاکستان must be wiped out from the world map. That's all. انڈیا کا شاید یہ اس میں اتنا نہیں ہوگا، لیکن ان کا تو ہے نا. تو وہ سچے ہیں. میں اس لیے کیونکہ وہ اپنا جو انہوں نے پہلے دن بیانیہ دیا تھا وہ اس پر قائم ہے، اور 25/2090 میں بھی وہ اسی پر قائم ہوں گے، بے فکر ہو.
اب آپ نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھیے جی، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیڈلی وہاں پر جتنی بھی حکومتیں رہتی چلی آئی ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ وہ ان کی افغانستان میں دیر پامن قائم ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے. وہاں ترقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی ثانوی حیثیت رکھتا ہے. جو ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے نا ہر حکومت کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان سے دشمنی مضبوط سے مضبوط تر کرنی ہے. دوستی نہیں، دشمنی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. ان کو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو، لیکن ہم پاکستان کو انگلی دے کے رکھیں گے. یہ ان کا جو ہے نا بنیادی مرکزی رہا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس سے جو ہے ان حکمرانوں کی پالیسی سے افغانستان کے غریب عوام، پاکستان کے غریب عوام وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور کیونکہ پاکستان کی طرف سے صحیح پالیسی نہیں اپنائی گئی، جانتے ہوئے بھی کہ افغانستان میں اینٹی پاکستان بڑی سٹرونگ فیلنگ ہے. جب یہ آئے تھے، اگر میں ہوتا تو میں نے تو سارے افغانوں کو ہسٹوریکل فیکٹس بتا کر تو بتانا تھا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کے بہت زیادہ ہماری سیکریفائز ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی. اور یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ کی حکومتیں جو تھیں وہ کانگریس کے بیانیے کے اوپر، اور یہاں پر کچھ کیا بولتے ہیں غفار خان وغیرہ، یہ وہ بھی کیونکہ کانگریس کے ایجنٹ تھے، انہوں نے وہی چیز پھیلا کے تو بدگمانیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں. اور لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑے محب وطن تھے، پرو پاکستان تھے. یار کمال ہو گیا، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے نا کہ وہاں جا کے تو پاکستان کے خلاف بیان بازی کیا کرتے تھے، وہی کانگریس کی زبان بولتے تھے، ہندوستان کی زبان بولتے تھے. ان کے سامنے وہ خود کہا کرتے تھے کہ جی یہ کیا بولتے ہیں، پشتونستان جو ہے وہ مقبوضہ ہے. اوکے، کیونکہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کی ٹرم استعمال کی، انہوں نے، پٹیل نے کہا کہ تم پٹھانستان مقبوضہ کر. وہ چیز جو ہے، اور اس کے بعد یعنی ہاں اگر مانا جاتا نا کہ غفار خان جو ہے وہ اینٹی پاکستان نہیں تھا، وہاں کہتا کہ جی دیکھو مقبوضہ نہیں ہے، ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ نہ کہو کہ مقبوضہ ہے. اوکے، لیکن وہاں تو بولتے نہیں ہیں، اور یہاں ان کو ٹائٹل دیے جا رہے ہیں، ان کو جناب ایئرپورٹ کے نام ان کے نام رکھے جا رہے ہیں. وہاں جناب علی یہ کابل میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مقبوضہ ہے، پشاور مقبوضہ ہے، کوئٹہ مقبوضہ. یعنی ہو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ افغانستان میں بھی مکمل امن ہو، دوستی ہو، محبت ہو. وہ سمجھ جائیں افغانستان کے عام عوام کے یہ شاونسٹ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے بہت جھوٹا پروپوگنڈا کر کے رکھا ہو کہ جی یہ، حالانکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہیں کہ یہ جناب علی ہمیشہ سے مداخلت وہی کرتے آ رہے ہیں، آج بھی تو مداخلت ہی کر رہے ہیں نا، کبھی بلوچوں کے ذریعے، کبھی ٹی ٹی پی کے ذریعے، کبھی کچھ. آج بھی وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذ بنا رہے ہیں. یعنی کیا بولتے ہیں، اس وقت فقیر ایپی تھا 47 میں، تو آج طالبان ہیں. تو اس لیے واضح طور پر چیزیں جو ہیں، یا تو یہ انکار کریں کہ یہ چیزیں کبھی بھی پارٹ آف ہسٹری نہیں رہا، تو یہ تو فیکٹس ہیں سارے. لیکن بہرحال پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ سے مداخلت کی ہے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز، تو حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ دانشور جو ہیں وہاں کے جو صحافی ہیں، وہ بھی اگر آئیں اور کوشش یہ کریں کہ جھوٹے بیانیے سے باز آئیں، جو اچھی چیزیں پاکستان نے کی ہوئی ہیں اس کو بھی قبول کریں، جو بری چیزیں
ان کی طرف سے ہوئی ہیں پاکستان کو، اس کو بھی بتائیں. جب تک یہ چیزیں مائنڈ سیٹ لوگوں کا نہیں بدلے گا، طالبان جیسے، بلال فاطمی جیسے، عیسیٰ قاری جیسے، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کے دو مسلمان قوموں کو آپس میں مزید دشمن سے دشمن بنائیں گی، اور اس کا نقصان زیادہ افغانستان کو ہے. پاکستان نے تو بچنا ہی بچنا ہے نا، اوکے، کیونکہ یہ اللہ کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے. اللہ کو تو اپنے نام کی عزت ہے نا، ہمیں تو نہیں ہے. ہم تو بہت ہی بزدل ہیں، ہم تو بہت کیا بولتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ہے نا. اب ہیبت اللہ اور اللہ کے درمیان میچ ہے تو دیکھو ہوتا کیا ہے. تو اس لیے یہ چیز سمجھیں، اچھا انسان وہی ہوتا ہے، اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی خرابی بھی دیکھے تو اس کو نظر انداز کر کے جو خوبی ہے اس کو بیان کرے کہ دو مسلمان بھائی. لیکن یہاں الٹا ہو جاتا ہے کہ جو گناہ پاکستان نے کیے بھی نہیں ہوئے، جو انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں، وہ جناب علی وہ مطلب پاکستان کے اوپر لگا کے مزید دشمنیاں کر دیتے ہیں. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یار، پاکستان نے تو کبھی بھی یہ کیا نام تھا اس قادیانی مادر چوت کا، نادر خان، اس کے جو ہزارہ جس لڑکے نے مارا تھا، اس نے جو مارا تھا، پاکستان نے تو کبھی بھی اس کے نام پر پارک نہیں بنایا نا. افغانوں نے تو بنایا ہوا ہے. وہ کیا تھا جس نے سید اکبر قادیانی نے وہ لیاقت علی خان قادیانی کو جب مارا تھا، جا کے دیکھ لیں تائمینی کے پاس، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، باقاعدہ پارک بنا ہوا ہے وہاں پر. تو جو چیزیں ہیں یار وہ مان لو، ایسے اچھا نہیں ہے. نہ تو آپ پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں، خواہ آپ کے ساتھ اسرائیل ہے بالکل ہے، امریکہ ہے، ہندوستان ہے، ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیکنگ پر ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک پاکستان جو ہے اس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، اس کو انہوں نے وہ لائن دی ہوئی ہے طالبان کو، پاکستان کو توڑ کے ہم گریٹر افغانستان بنا دیں گے. گریٹر افغانستان بھی نہیں وہ بنائیں گے، وہ صرف یہ ان کا ہدف تو یہی ہے کہ چلو یار یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم ہو جائیں، قبضے ہو جائیں، کچھ ہو جائے، دس از دیئر ٹارگٹ. اس کے لیے وہ اس کو جب تک پہلے وہ ہندوستان کو کر رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان زیادہ فیلنگ ہے، انہوں نے پورا ہاتھ افغانستان کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے. اب یہ ٹول تماشا چلے گا جتنے عرصے تک. نقصان ہے دونوں طرف سے، مطلب کلمہ گو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن وہ باز نہیں آ رہے، کبھی بھی نہیں آئیں گے. پاکستان کا لفظ جہاں آتا ہے تو بس وہ سمجھ لکیر ہے، وہ یہ نہیں مانیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کرے مان جائیں، لیکن بہرحال ایسا لگتا نہیں ہے. تو اب ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. آپ امیجن کریں ایکسٹریم اینٹی پاکستان کے فیلنگز جو ہیں ان کے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کر رہے کہ جناب وہ ڈیورنگ لائن اور وہ سارا جو ہے نا وہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے. معاذ اللہ، ایمان سے گیا بندہ، لیکن کیونکہ اینٹی پاکستان چیز آ رہی ہے تو ایمان کی کیا حیثیت ہے. اور ایک کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ حضور پاک خانہ بدوش ہے. معاذ اللہ. پھر یہ ان کے دانشوروں کا حال ہے. عام انگوٹھا چھاپ ایک آدمی جو اس کی تو بیچارے کی بات چھوڑ دو، یہ پڑھا لکھا اور خود کو اسلام شناس کہتے ہیں، یہ وہ حال ہے کہ when it's come to the پاکستان، اوکے، اگر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جھوٹ بولنا ہے تب بھی بول دو، قرآن کے اوپر جھوٹ بولنا ہے بول دو. تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جناب علی کیا بولتے ہیں کہ کوئی
اللہ کے واسطے پہ، کوئی دین کے نام پر، کوئی کلمے کے نام پر، کوئی امت کے نام پہ کبھی کوئی چیز ہو سکتے گی؟ تو ماں چودو آپ لوگ پاکستان والوں، ماں چودو آپ بالکل جاہل ہو. اوکے، ریزائن کرو، ریزائن کرو ماں چودو، ریزائن. تم نہیں کچھ کر سکتے. تمہاری سیاست کا مرکز ہی یہی ہے، تمہارا یہ سارا اچیومنٹ ہی یہی ہے ماں چود کہ ٹرمپ نے میری تعریف کر دی. اوکے، اگر وہ مذاکرات کی بات ہے تو جا کے اس کو ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات کرواتے ہیں. آپ ایرانی ہو نا؟ اوکے، آپ کے تو فروری میں جنگ شروع ہوئی ہے نا. ہمارے تو طالبان جب سے آیا، اول تو اس سے پہلے بھی تھا، وہ شروع ہوئی ہے. تو آپ کم از کم ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرو، طالبان کے ساتھ چل کے ان کو سنب کرو اس کے اوپر. اوکے، اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہم آپ کا زیادہ اچھے طریقے سے دفاع، لیکن ہمارا تو انہوں نے جناب علی بم مار رہے ہیں. لیکن اتنے ماں چود نے سارے، اتنے بڑے مادر چود نے سارے گانڈو مرزئی رل کے تے ڈرامہ لگایا ہے قوم کو، غربت، جہالت، ٹیررزم، اور ان ماں چودوں کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اور آغا وسیم 15 سالوں سے بتا رہا ہے یہ کرو، نہیں کرتے. تو یہاں پر جناب علی ٹھیک ہے مذاکرات اور یہ وہ، اول تو اس کا کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے، اس ایجنڈے سے تو پیچھے ہٹتے نہیں. جیسے افغانستان کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، اسی طرح سے اسرائیل کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، ایران کو بھی ختم کرنا ہے، اور جتنے بھی کوئی بھی ملٹری وائز اگر کوئی ہیں اسلامی حکومتیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. دونوں کا ایجنڈا ایک ہے. اوکے، وہ گریٹر کیا بولتے ہیں، گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں گریٹر افغانستان بنایا جا رہا ہے. دونوں کے جو ہے وہ ایک ہی ہدف ہے. وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اگر ایران کا دشمن اسرائیل ہے تو پھر اسرائیل کی پراکسی، اسرائیل کی فوج جو ہے طالبان کی صورت میں ایران کے بارڈر پر بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کے بعد وہ پھر ایران کو کہاں چھوڑیں گے؟ اوکے، تو اس لیے مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایرانی لیڈرشپ کو، اگر یہاں کوئی پاکستان کوئی کلیور لیڈرشپ ہوتی، ایرانیوں کو جو ہے وہ کیا نام ہے طالبان سے دور کرتے کہ یہ بڑا خطرہ ہے، اسرائیل سے زیادہ بڑا خطرہ طالبان ہے، یہ امریکہ سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے. تو یہاں پر کیونکہ ان چیزوں کا ان کو کوئی ادراک ہے نہیں، کیونکہ جو پاکستان دیکھیے جی سیدھی سی بات ہے، اگر طالبان وہاں مضبوط ہوتے ہیں افغانستان میں تو پاکستان کے اندر علیحدگی پسندانہ رجحان اور پشتونستان کے اوپر، بلوچستان کے اوپر وہ اس کو تقویت ملے گی. اوکے، اور مل رہی ہے. اور یہی بات جو ہے وہاں پر جو ایران کے لیے ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ خطرہ تو ہے نا، کیونکہ ان کا جو مذہبی بلیو ہے طالبان کا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہاں یہ چیز ایران کو بھی سمجھانی چاہیے تھی، لیکن یہاں صرف کہ بھی وہ ٹرمپ ماچود ہماری تعریف کر رہا ہے، چلنے دو. افغانستان والے آگے گلے کاٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تعریف تو وہ کر رہا ہے نا. وہاں پر جناب علی ہر قسم کی فساد ہو رہا ہے، ہر قسم کی بدامنی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. ہمیں فوکس ٹرمپ کے اوپر کرنا کہ وہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے نا، تو کھانگ دے جاؤ، تو لنگ دے جاؤ. دستے ماں بالا کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھا 20 سال ہو گئے نہیں سمجھتے، بڑے پہن چودنے ہیں، قادیانی ہے ہی ماں چودنے. تو بہرحال جی پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قوم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آغا وسیم نے جو کچھ کہا ہے وہی مسئلے کا حل ہے، باقی کوئی نہیں حل.
یہی ہے بلا شبہ جناب علی. یہ بالکل اور بالکل افغانستان طالبان جو ہیں وہ پے رول پر ہیں، دبئی کے، سعودی عرب کے، اسرائیل کے، انڈیا کے، امریکہ کے، پورے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے بیکنگ پر ہے، ورنہ اتنی جرأت وہ کر نہیں سکتے تھے. تو واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ٹیررزم بھی کر رہے ہیں یہ وہ. تو وار اگینسٹ ٹیرر کا جو چلایا تھا کمپین، اوکے، اب وہ کہاں گئی ویسٹ کی کمپین؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹیررزم ہے اور یہاں ہبز ہیں یہ وہ، اور وار اگینسٹ ٹیررزم تھی تو پھر ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر ملٹری آپریشن کرتے. اوکے، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ پیسے دے رہے ہیں اس کو. اور یس بالکل یہ جو ہے وہ کیا نام ہے، یس یہ بہت جلد کوئی فالس فلیگ کروائیں گے کہ جی پاکستان نے یہ کروا دیا ہے، کوئی یہ کر دیں گے کہ جی کوئی طالبان کا لیڈر مار دیا ہے، طالبان نے داعش کو کی ہے، یا کسی اور ٹیررسٹ گروپ کے نام ہوگا کیا. تو اس کو آہستہ آہستہ سارا ویسٹ بھی کرے گا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو کہے گی ہاں ٹھیک ہے جی طالبان جو ہیں وہ بھی ٹیررزم کا شکار ہیں. پاکستان نے جو ہے وہاں پر کیا بولتے ہیں وہاں مختلف کیمپس بنائے ہوئے ہیں، پراکسیز ہیں ان پاکستان کی، وہ کریں گے، دیکھتے جاؤ تم، کسی بھی حد تک جائیں گے وہ. اس کے لیے وہ کوئی شش و پنج نہیں، وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے. بہت جلد کوئی نہ کوئی آپ کو خبر ملے گی کہ جناب کوئی بم پھٹ گیا، کوئی ایسا ہو گیا، اور یہ 2-3 بندوں کو پکڑ کے میڈیا میں بھی لے آئیں گے کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، یہ کوئی داعش ہے، کوئی النصرہ، یہ اس قسم کی کر کے وہ وہاں تک بھی جائیں گے. تو لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ دشمنی میں سارا کچھ بھول کے جو ہے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اپنے ملک میں غربت ہو رہی ہے، اپنے ملک میں جو ہے آلریڈی وہاں پر علیحدگی پسندانہ رجحان وہاں پر بھی ہیں، لیکن وہ ساری چیزوں سے تیر ہیں. بس پاکستان کا کچھ کر دیں، بس یہی حاصل ہے. جیسے ایک نمازی بندہ جو ہے وہ 5 وقت ہی نمازیں پڑھتا ہے، بس بھئی مجھے دنیا کو چھوڑ دو، مجھے جنت مل جائے، سب کچھ ہے. تو وہ اپنی جنت کی تلاش پاکستان کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ ظاہر شاہ سے لے کے طالبان تک تمام، کوئی راستے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ایجنڈے سے ادھر ہوا ہو. اب ٹھیک ہے، ان کا حق ہے جناب علی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے اپنا اگر دفاع نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں پہ انگلیاں کیوں اٹھائیں. تو تیار رہیں. یہ آپ کو وہی روش ہے کہ جی جو بھی ہوگا یہ ISI اور کیا داعش اور یہ اور وہ، یہ الزام لگاتے جائیں گے. اور دنیا ان کے دیکھو نا، ابھی کوئی نہیں کہ جی وہاں پر وہ جو ڈرون بنتے تھے جو بھی تھا وہاں مارا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ نشئی لوگوں کو مار دیا ہے، انہوں نے ابھی UN نے بھی کہہ دیا. اوکے، تو اندر خانی تو ایک ہے. یہ اگر ہم نہیں سمجھتے تو کیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نا.